قرآن کریم کی سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ، اس کی پہلی آیت مبارکہ خطبے میں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کی روشنی میں چند باتیں اللہ رب العزت کی عظمت پہ، شان پہ، آپ کی ربوبیت پہ عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش ہوتی ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ہر ضروری عنوان پہ گفتگو ہو، تو آج سے میرے اللہ نے چاہا عقیدہ توحید کے حوالے سے اللہ رب العزت کی ذات، اللہ رب العزت کی صفات کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز آنے والے 2-4 جمعے مسلسل اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ کی قدرت کیا ہے، اس حوالے سے میں گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ سن سنا کے اپنے عقائد کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس کے ضمن میں بات کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، کیا ترجمہ؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے۔ رب کہتے ہیں پالنہار کو، پالنے والے کو۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کے کیا ہے؟ پالنے والا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ میں 2 چیزیں ہیں۔ 2 چیزیں کون سی؟ کہ اس میں دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی ہے، سوال بھی ہے اور سوال کا جواب بھی ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، یہ دعویٰ ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ رب العالمین، کیوں؟ وہ اللہ تمام جہانوں کے کیا ہے؟ پالنے والا ہے۔ اس لیے دعویٰ اور دلیل دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ نعوذ باللہ اگر کوئی کہے کہ نہیں اللہ رب العزت تمام تعریفوں کے لائق نہیں، تو ان کو کہو لاؤ تم ایسا رب العالمین جیسے اللہ جہانوں کے پالنے والے ہیں، نعوذ باللہ تم اللہ کے مقابلے میں ایسا لاؤ، نہیں لا سکتے۔ تو ہمارا دعویٰ اور دلیل دونوں چیزیں اس آیت میں موجود ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا کیا ہے؟ پالنے والا ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، علماء فرماتے ہیں یاد رکھیے گا، رب اسے کہتے ہیں کہ جس میں 3 صفات پائی جائیں۔ کتنی صفات؟ 3 صفات جس میں پائی جائیں اسے رب کہا جاتا ہے۔ وہ 3 صفات کون سی ہیں؟ نمبر 1، وہ ذات جو ہر چیز کو عدم سے وجود عطا کرے اسے رب کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے رب کہتے ہیں۔ جو ہر چیز کو عدم سے وجود دے، پیدا کرے، اسے رب کہتے ہیں۔ نمبر 2، رب کی دوسری صفت کیا ہے؟ پیدا کرنے کے بعد پھر بقا کا سامان بھی مہیا کرے، اسے رب کہتے ہیں۔ نمبر 3، پھر پیدا کرنے کے بعد آہستہ آہستہ عروج دیتے دیتے اس چیز کو اپنی منزل مقصود تک پہنچا دے، اسے رب کہتے ہیں۔ گویا رب ہونے کے لیے کتنی صفتوں کا ہونا ضروری ہے؟ رب میں 3 صفتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1،
عدم سے وجود، جو بیچارہ خود وجود میں آنے کے لیے کسی کا محتاج ہے، اور جو خود وجود عطا کیا گیا ہے وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ مشکل کشا حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ رب کسے کہتے ہیں؟ جس میں تین صفات ہوں۔ میں ان تینوں صفاتوں پہ مثالیں دوں گا، پھر انشاءاللہ میری بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ بس اتنی بات ذہن میں بٹھا لیجیے کہ رب کی کتنی صفتیں ہیں؟ تین۔ نمبر ایک، جو عدم سے وجود دیتا ہے۔ نمبر دو، وجود دینے کے بعد پھر بقا کا سامان بھی مہیا کرتا ہے۔ نمبر تین، پھر وہ جس چیز کو پیدا کرتا ہے اسے آہستہ آہستہ عروج دے کے اس کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العزت کی شان، اللہ رب العزت کی صفات ہیں۔ توجہ کیجئے گا، الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کریم نے لفظ رب استعمال کیا۔ علماء فرماتے ہیں بڑا عجیب اتفاق ہے، اللہ نے عالم ارواح میں جب ہم سب کی روحوں کو جمع کیا، وہاں پہ اگر اللہ نے بات کی ہے تو اپنی ربوبیت کی بات کی ہے۔ اللہ نے اپنا رب ہونا منوایا۔ کس انداز میں؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ کیا میں تمہارا پالن ہار ہوں؟ تو الحمدللہ وہاں پہ ہم سب کی روحوں نے کہا قالوا بلا، بے شک پالنے والا کون ہے؟ پالنے والا اللہ ہے۔ اور آج جس حالت میں ہم پاکستانی قوم ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، میرا اور آپ کا رب اور قرآن ہمیں بار بار کہہ رہا ہے لوٹ آؤ لوٹ آؤ پلٹ آؤ۔ یہ سارے دھوکے باز ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے دھوکے باز ہیں۔ اللہ اکبر، ناراض نہ ہونا، میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہا۔ 70 سال ہو گئے ہم سب کو آزما رہے ہیں، اور جنہ دیاں لٹرینہ چ بھی اے سی لگ گئے انہوں نے کی پتا بھی کوئی بھکھا مردہ پیا تے مری جاوے، ان کو کیا؟ یہ تو ہم ہیں، ہماری عقلوں پہ پردہ آیا ہوا ہے۔ اللہ پاک ہمیں باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ساتھ ہونا بھی چاہیے۔ کیوں؟ ہم نے رب کو چھوڑ کے سب کچھ انسان کو سمجھا، پھر میرا اللہ جھنجھوڑتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے لوٹ آؤ لوٹ آؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، علماء ڈراتے تھے امت مسلمہ کے اس وقت جو حالات ہیں ہم ڈر جائیں۔ ہم کہتے تھے نانا یہ حالات تو کویت والوں کے، عراق والوں کے، شام والوں کے، چچنیا والوں کے، بوسنیا والوں کے، کشمیر والوں کے، افغانستان والوں کے، ہمارے تھوڑے ہیں۔ وہ اللہ بڑا بے نیاز ہے، وہ اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ وہ حالات خراب کرنے پہ آئے پھر بھی وہ قادر ہے، وہ حالات ٹھیک کرنے آئے تو پھر بھی کیا ہے؟ وہ قادر ہے۔ وہ حالات خراب کرنے میں بھی انسانوں کا محتاج نہیں ہے، وہ حالات ٹھیک کرنے میں بھی انسانوں کا محتاج ہے۔ تو خیر، میں نے کہا ان دنوں میں جب ہر بندہ ہی پریشان ہے، چونکہ ہماری بات سننی اس نے ہے جو پریشان ہے، جس کے پاس 4 پیسے وہ مولوی کی تقریر سننے کب مسجد میں آتا ہے، اسے تو فرصت ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں سنیے گا، میں عرض کر رہا تھا عالم ارواح ہم نے کیا وعدہ کیا؟ الستو بربکم، ہم سے پوچھا گیا کیا میں تمہارا رب ہوں، تمہارا پالن ہار ہوں؟ تو ہم نے جواب میں کیا کہا؟ قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے پالن ہار ہیں۔ اب ہم دنیا میں آ گئے، آتے ہی ہمارے کان میں جو سب سے پہلی بات کہی گئی نا، وہی وعدہ اللہ اکبر کہہ کے ہمیں وہ وعدہ یاد کروایا گیا، اور جب ہم سمجھنے کے قابل ہو گئے تو پھر ہمیں قرآن نے دوبارہ پیغام سنایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہا وہ جو اپنے رب سے تو وعدہ کر کے آیا تھا نا کہ قالوا بلا، بے شک پالن ہار آپ ہیں، اب وہ تیرا ٹیسٹ شروع ہو رہا ہے، اب وہ تیرا امتحان شروع ہو رہا ہے، اب تو نے عملی طور پہ ثابت کرنا ہے کہ پالن ہار کون ہے؟ اللہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ فرمایا اگر تم اپنی اس بات پہ پکے رہو گے، زبان کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی
اپنے عمل کے ساتھ تو پھر تم سے جو وعدے کیے گئے ہیں انعامات کے وہ دنیا میں بھی ملیں گے، قبر اور آخرت میں بھی ملیں گے۔ اچھا عالم دنیا گزرا، عالم دنیا گزر کے جب ہم قبر میں جائیں گے تو سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربو کا۔ تو پتا چلا یہ جو لفظ رب ہے نا یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے، قرآن کا اختتام ہو رہا ہے قل اعوذ برب الناس۔ تو میرے بھائیو الحمدللہ رب العالمین کیا دعویٰ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ دلیل کیا ہے کہ جو تمام جہانوں کے کیا ہے؟ تمام جہانوں کے پالنے والا۔ اور اس پہ میں نے بنیادی بات عرض کی ہے کہ رب اسے کہتے ہیں کہ جس میں کتنی صفات ہوں؟ نمبر 1 عدم سے وجود دے، پھر وجود کو باقی رکھنے کا بقا کا سامان پیدا کرے۔ نمبر 3 جس چیز کو اس نے پیدا کیا ہے اسے آہستہ آہستہ ترقی دیتے دیتے، اسے عروج دیتے دیتے اپنی منزل تک پہنچا دے، اسے رب کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ عام الفاظ میں یوں سمجھا دیتا ہوں، رب اسے کہتے ہیں جو خالق بھی ہے اور مالک، جو خالق بھی ہے مالک بھی ہے۔ اس کی تخلیق کے کیا کہنے اور اس کی بادشاہت کے کیا کہنے۔ اللہ کیسے خالق ہے؟ میرے بھائیو سنیے گا، میں قرآن کریم سے بات عرض کرنے چلا ہوں۔ اللہ رب العزت اللہ کی تخلیق، یاد رکھنا اللہ جسے پیدا کرنے کا فیصلہ کر لے اسے کوئی روک سکتا؟ اللہ جو کہیں کہ میں نے تجھے 5 بیٹے دینے، کتنے بیٹے دینے؟ تو کہنے جی میں تے جناب والا 2 ہی اچھے، کیا خیال ہے 2 ہوں گے کہ 5 ہوں گے؟ سارے نہیں بولتے، کتنے ہوں گے؟ لا لو زور جنہ لگتا ہے، روک لو نا، جو فیصلہ میرے رب نے کر دیا۔ کیا خیال ہے جو بندہ دنیا میں آتا ہے اس کے آنے سے پہلے اس کی اولاد، اس کی رزق، اس کی صحت، اس کی موت سب کچھ مقرر ہے یا نہیں ہے؟ تو پتہ نہیں پھر ہم کہاں چلے، کیوں؟ ہم نے رب سے بھروسے اٹھا لیے، ہم نے کہا نہیں نہیں یہ سب کچھ انسانی ہے، ٹیکنالوجی سارا کچھ ہے۔ میرے بھائیو سنیے گا، رب کس ذات کو کہتے ہیں؟ فرعون کے پاس ایک کاہن گیا، جا کر کہنے لگا تیری حکومت خطرے میں ہے۔ اس نے کہا میری حکومت خطرے میں کیسے؟ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، جب وہ بڑا ہوگا یہ جو ہزاروں سال سے تمہاری سلطنت اور بادشاہت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا، اسے برباد کر کے رکھ دے گا وہ بچہ، تمہارا نام و نشان مٹا دے گا، تم عبرت کے نشان بنا دیے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ وہ فرعون جو اپنے آپ کو رب اعلی، انا ربکم الاعلی، اللہ اکبر، جب اس نے یہ سنا اس نے کہا اچھا بنی اسرائیل سے بچہ پیدا ہوگا، اس کے ہاتھوں ہماری بربادی ہوگی، اب کیا کیا جائے؟ کہنے لگا نعوذ باللہ میں کسی بچے کو زندہ رہنے دوں گا تو بربادی ہوگی نا۔ اب دیکھیے اس نے اپنے آپ کو نعوذ باللہ بڑا سمجھا، رب اعلیٰ، طاقت کے نشے میں۔ اب تو کیا کرے گا؟ اس نے ڈیوٹی لگا دی، اللہ اکبر، سپاہی مقرر کر دیے، لوگ چھوڑ دیے کہ جس بنی اسرائیل کے گھر میں بچہ پیدا ہونا، اگر لڑکی ہو لڑکی کو چھوڑ دو، اگر بیٹا ہو تو بیٹے کو اسی وقت ذبح کر دو، میں قربان جاؤں۔ اللہ رب العزت کی طاقت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے خلاصہ اور نچوڑ دیا ہے، رب اسے کہتے ہیں جو عدم سے وجود دیتا ہے، جسے خالق کہا جاتا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان ہو رہی ہے۔ یہاں تو حالات یہ ہیں کہ کئی بچے روزانہ کی بنیاد پہ ذبح کر دیے جاتے ہیں۔ میرے ہاں اگر اولاد ہوگی، اگر بیٹا ہوا تو ان کو پتا چلا یہ میرے بیٹے کو بھی ذبح کر دیں گے، میں قربان جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، جب ان کی ولادت ہوئی نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان ہو گئیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ اکبر، ہم نے وحی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف، اے ام موسیٰ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ بچہ وہ ہے جو رب کی توحید کا پیغام دنیا میں
پھیلائے گا، تو پریشان کیوں ہوتی ہے؟ یہ برباد ہونے نہیں آیا، یہ فرعون کو برباد کرنے آیا ہے۔ تو پریشان کیوں ہوتی ہے؟ اچھا، یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، 2 گھنٹے بعد 4 گھنٹے بعد اسے ذبح کر دیا جاتا ہے۔ اسے کیا کر دیا جاتا ہے؟ اسے ذبح کر دیا جاتا ہے۔ تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ لے تجربہ کر لے، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، میں پورے 2 مہینے اسے تیری گود میں رکھوں گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ اندازہ تو کیجیے کہ جہاں ادھر بچہ پیدا ہوا ادھر بچہ اٹھا لیا، ادھر بچہ پیدا ہوا ادھر اٹھا لیا گیا، 2-4 دن گزرے، 1 دن گزرا، آخر گلی گلی پولیس والے ایجنسی والے پھر رہے ہیں، خبر پہنچتی ہے، بچے اٹھا لیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِهِ، اے ام موسیٰ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، 2 مہینے کوئی تھوڑا وقت نہیں، 60 دن بنتے ہیں۔ کسی کو پتا نہیں کہ اس گھر میں بچہ پیدا ہوا۔ میں نے کہا یہ عقلوں پہ پردہ ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ اکبر۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور جب تو خطرہ محسوس کرے نا تو پھر تو نے ایک کام اور کرنا ہے۔ میں پھر کیا کروں؟ اللہ فرماتے ہیں ام موسیٰ پھر تو نے یوں کرنا ہے، اپنے بچے کو پانی کے سمندر سے سپرد کر دینا ہے، اسے دریائے نیل میں ڈال دینا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے اللہ کی قدرتوں کے کیا کہنے، جہاں پہ انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے وہاں سے میرے اللہ کی قدرت کے نظارے شروع ہوتے ہیں۔ انسان کچھ سوچتا ہے لیکن انسان وہاں تک نہیں سوچ سکتا جو میرے اللہ کی قدرت اور شان ہے۔ دیکھیے نا کیسا پیارا فیصلہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پیدا ہو تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اسے اپنے پاس رکھ، اسے دودھ پلا، لیکن جب تو خوف محسوس کرے نا فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر تو نے اسے پانی میں ڈالنا ہے، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور پھر تو نے خوف بھی نہیں کرنا، تو نے غم بھی نہیں کرنا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے میں اسے واپس بھی لاؤں گا، اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی سجاؤں گا۔ بلا عقل مندی ہے، عقل مندی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بات بندہ سنائے، اب تو قرآن ہے نا، اب تو ہر بندہ مانتا ہے اور ماننا بھی چاہیے، مسلمان کا عقیدہ نظریہ ہے، لیکن جو عقل پہ فیصلے کرتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ بچہ زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ پھر پانی میں ڈال کے کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، پھر واپس بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یہی تو میں بتانے چلا ہوں۔ خالق کون ہے؟ سارے نے بولتے خالق کون ہے؟ اے آخری امید ہے، کرن آخری کرن امید دی جنہیں تو آڈا میرا ایمان بھی بچانا ہے تو انہوں میں نے سکون بھی دینا ہے۔ خالق کون ہے؟ مالک کون ہے؟ رازق کون ہے؟ وگرنہ انہا حکمرانہ نے اپنوں تڑپا تڑپا کے مارنا ہے۔ کی کرنا ہے؟ تڑپا تڑپا کے مر دے دو انہوں کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائی جو بندہ رات کو 10 کھانے پیٹ بھر کے کھائے اسے کیا پتا بھوکے کو نیند کیسے آتی ہے؟ تے جرا ساری رات 1 منٹ اے سی بند نہیں ہونا تے ساری رات بجلی نہیں آنی تے مچھر نے گرمی نے تنگ کرنا ہے، ان کو کیا احساس ہوگا؟ ہم کیسے اللہ اکبر عقل مند لوگ ہیں، کیسے عقل مند لوگ ہیں؟ جسے تکلیف ہی نہیں وہ ہماری تکلیفوں کا حل کیا کرے گا؟ وہ انہوں نے تے اپنی کرسی سدھی کرنی، دے دا لگا انہیں کر لینی، دے دا لگا انہیں۔ اللہ اکبر۔ میرا خیال ہے تسی انہاں گلاں تے ناراض ہوندے ہو، میری جگہ آپ ہوتے نا، میری جگہ آپ ہوتے تو شاید اس سے بھی آگے جاتے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں ہمیں ایک قوم بننا ہوگا۔ کیا بننا ہوگا؟ میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں ہمیں ایک قوم بننا، یہ ہمیں تقسیم کیا جا رہا ہے، یہ ہمیں لڑانے کی۔ جدوں بندہ بھوکا ہوئے انہوں پھر کوئی شے نظر نہیں آتی، انہوں کوئی شے نظر اسے پھر کچھ نظر نہیں۔ جس کے 5 بچے گھر میں بھوک کی وجہ سے، اب مجھے بتائیں مزدور آدمی ہے، سارا دن بیچارہ کیا کرے؟ سارا دن گرمی میں مرا ہے، اس نے 8 گھنٹے 10 گھنٹے مزدوری کی ہے، شام کو اس کو جو مزدوری ملی ہے وہ سوچتا ہے اس کا میں کیا لوں، اس کا کیا لوں؟ وہ ذہنی مریض نہیں بنے گا تو کیا کرے گا؟ وہ خودکشی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ وہ اپنے بچوں کو ذبح نہیں کرے گا۔ ہم ایک قوم ہے جی، بڑی قوم ہے، تو رات نو ٹھڈ پر کے سوویں تے او بھوکا سوویں، بڑی ایک قوم ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے قومیں نہیں بنا کرتی میرے بھائیوں، ایسے لیڈر نہیں بنا کرتے۔ اللہ یہ ہمیں باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب خوف محسوس کیا، لکڑی کا صندوق لیا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا،
ڈال کے پانی کے سپرد کر دیا، اللہ اب تیرے حوالے۔ اللہ فرماتے ہیں ام موسیٰ فکر نہ کر، یہ تو میرا نبی ہے۔ اللہ اکبر، نبی سے ہٹ کر بھی جو مجھ پہ چھوڑ دے میں اسے کنارہ ضرور دیتا ہوں، کہہ دو بے شک، جو مجھ پہ چھوڑ دینا میں اسے کنارہ ضرور دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آپ کی والدہ نے آپ کو ڈالا نا لکڑی کے صندوق میں، ماں تھی نا، رہا نہ گیا، آپ کی بہن کو کہنے لگی بیٹی دیکھ یہ صندوق جاتا کدھر ہے، یہ صندوق جاتا، میرے اللہ کی قدرت، وہ صندوق چلا اس رخ پہ جو نہر فرعون کے دربار سے اس کے محلوں سے گزرتی تھی نا، وہ اس طرف چل پڑا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا رب کسے کہتے ہیں؟ جو خالق بھی ہے اور جو وہ خالق ایسا ہے وہ جسے تخلیق کرنے کا فیصلہ کر لے پھر اس کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ چل پڑے۔ اب فرعون جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ نہر کے اوپر بیٹھے اور دونوں پانی کا نظارہ کر رہے ہیں۔ بیوی نے دور سے دیکھا، کہنے لگی محسوس ہوتا ہے لکڑی کا صندوق ہے۔ اس نے کہا دریا، پانی، نہر، کوئی لکڑی ہوگی، لکڑی کا صندوق۔ اس نے کہا نہیں، غور تو کریں۔ سپاہیوں کو بلایا، یہ دیکھو کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی صندوق ہے لکڑی کا، پکڑو۔ پکڑ لیا، پکڑ کے کھولو۔ جب کھولا تو قربان جاؤں نبی کا حسن و جمال کیا کہنا، اور پھر معصوم بچے۔ ہمارا نظریہ ہے کہ وقت کے نبی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی حسین نہیں ہوا کرتا، کوئی علم والا نہیں ہوا کرتا۔ آپ خود اندازہ کیجئے معصوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے خوبصورت، اور جیسے ہی ان کو کھولا گیا آپ کا مسکراتا ہوا چہرہ پہلی ہی نظر پڑی فرعون کی بیوی کی۔ اس نے کہا اتنا خوبصورت بچہ، یہ تو اللہ نے ہمارے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ اب چونکہ فرعون کو جناب والا دماغ میں وہ بات کھٹک رہی تھی کہ ہماری حکومت جو ہے وہ ایک بنی اسرائیل کے بچے کے ہاتھ سے جائے گی، اللہ اکبر، وہ غور و فکر کرنے لگا۔ کچھ لوگوں نے کہا ہو سکتا ہے یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہو۔ آگے سے اس عورت نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو، یہ معصوم، یہ تو اللہ نے ہمیں تحفے کے طور پہ دیا ہے، یہ تو اللہ نے ہمیں دل بہلانے کے لیے دیا ہے۔ کہاں تو فرعون بادشاہ اور کہاں یہ معصوم۔ اللہ اکبر۔ فرعون کے ذہن سے اللہ نے بات کو نکال دیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کی پرورش کا انتظام کرتے ہیں، اب اسے دودھ کون پلائے گا؟ بلایا گیا، 6 سے 7 عورتوں کو لایا گیا، دور دور سے بلایا گیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام، میرے اللہ کا حکم تھا کسی کو قبول نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ جب ان نے آ کر اپنی والدہ کو بتایا، وہ صندوق تو محل کے اندر چلا گیا۔ جا بیٹی دیکھ وہاں پہ حالات کیا ہے۔ آپ کی بہن دوبارہ آئی، آپ نے وہاں پہ آ کے جب گفتگو کو سنا، پتا چلا 6 عورتیں ٹرائی دے چکی ہیں اور ایک عورت کو بہت دور سے بلایا گیا، اب اس کا انتظار ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بڑی پاک صاف اور جناب والا خوشبو والی عورت ہے، اچھے اخلاق والی عورت ہے، بچہ اسے قبول کر لے گا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بھی قبول نہیں کیا۔ اب جناب آپ کی ہمشیرہ کو بات کرنے کا موقع ملا۔ اس نے کہا ملکہ، میں ایک عورت کو شہر میں جانتی ہوں، بڑی نیک عورت ہے، اور مجھے امید ہے اگر وہ آ کر اس بچے کو دودھ پلائے گی یہ بچہ ضرور قبول کرے گا، بلاؤ، ہم تو تلاش میں ہیں، میں قربان جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ گئی نا، جا کر اپنی والدہ کو کہا اماں بڑا موقع ہے، آ جائیے، تشریف لے آئیے، میرے اللہ نے وعدہ کیا تھا انا رادوہ الیکی، اے ام موسیٰ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں موسیٰ کو بچاؤں گا بھی، تیرے گھر میں دوبارہ لاؤں گا بھی، میں بچاؤں گا بھی اور تیرے گھر میں دوبارہ انا رادوہ الیکی، میں واپس لاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ آئیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا گیا آپ کی طرف۔
ماں کو پہچانتے تھے نا، فوراً اپنی اماں سے چمٹ گئے اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون کو شک ہوا، اس نے کہا 7 عورتیں، اس بچے نے ان کو قبول نہیں کیا، اس عورت کو کیوں قبول کیا، کہیں اس بچے کی ماں تو نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرمایا اللہ اکبر، میں صاف ستھری عورت ہوں، نیک عورت ہوں، اس لیے اس نے مجھے قبول کیا ہے۔ اس نے کہا وظیفہ مقرر کرو۔ اب وظیفہ فرعون دیتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ خالق کون ہے میرے بھائیوں؟ سارے نہیں بولتے خالق کون ہے؟ خالق اللہ۔ میں نے کہا رب اسے کہتے ہیں جس میں 3 صفات پائی جائیں۔ نمبر 1، عدم سے وجود دے۔ اللہ نے جناب کلیم اللہ کو عدم سے وجود بھی دیا۔ نمبر 2، فرمایا پھر وجود دینے کے بعد بقا کا سامان بھی کرے۔ میرے بھائیوں سننا ذرا، اللہ کیسے خالق ہے، اللہ کی تخلیق کا کیا کہنا، میں اس پہ زیادہ نہیں، ایک مثال دینے لگا ہو۔ اللہ رب العزت کیسے خالق ہے، آپ نے کبھی غور کیا؟ یہ جو مرغی ہے، ہم مرغی کے نیچے انڈے رکھتے ہیں، مرغی انسان تو نہیں ہے، وہ جانور ہے، حیوان ہے۔ اللہ اکبر، اب ہم نے اس کے نیچے انڈے رکھے ہیں۔ اب جناب والا 21 دن ابھی پورے نہیں ہوئے، 21 دنوں سے پہلے ایک انڈا ایسا ہے جو خراب ہو گیا۔ مرغی کو کس نے بتایا یہ انڈا خراب ہو گیا، اب اس سے بچہ پیدا نہیں ہوگا؟ وہ یوں کرتی ہے، ان سارے انڈوں میں سے اس انڈے کو بڑی تکنیک کے ساتھ علیحدہ کر کے گرا دیتی ہے۔ وہ بتا دیتی ہے کہ اس سے بچہ نہیں نکلے گا۔ واہ اللہ، میں تیری تخلیق پہ قربان جاؤ، تو کتنا زبردست خالق ہے، میں قربان جاؤ۔ اب جب دن پورے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ابھی دن پورے نہیں ہوئے، ابھی 20 دن ہیں، ابھی 19 دن ہیں، اسے کس نے بتا دیا کہ فلاں انڈا جو تیرے نیچے ہے اس میں بچہ تیار ہو گیا، اگر تو اس انڈے کو نہیں توڑے گی تو تیرا بچہ اندر مر جائے گا۔ وہ مرغی کیا کرتی ہے، وہ انڈے کو توڑتی ہے، لیکن اس جگہ سے نہیں توڑتی کہ جس جگہ سے بچے کا نکلنا مشکل ہو جائے۔ اللہ اکبر، اس جگہ سے توڑتی ہے۔ یوں انڈا ہے، وہ اوپر سے توڑتی ہے، اوپر سے انڈا ٹوٹے گا، سر باہر آیا، اب بچے کا باہر نکلنا آسان ہوگا۔ میں قربان جاؤ، مرغی کو کس نے بتایا کہ اب اس انڈے سے بچہ پیدا نہیں ہوگا یا اس میں بچہ تیار ہو گیا؟ اسے توڑنے کا طریقہ کس نے بتایا؟ میں نے کہا اسی نے بتایا جس کے لیے قرآن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے۔ جو ساری کائنات کا کیا ہے میرے بھائیوں؟ خالق بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے۔ اللہ اکبر، وہ کیسا خالق ہے، اس کی تخلیق کے کیا کہنے۔ فرمایا دیکھو، بکری ہے، گھر میں ہے، جنگل میں ہے، دیہات میں ہے، بیابان میں ہے، بکری بچہ جنم دیتی ہے، 2 گھنٹے گزرتے ہیں۔ کتنے گھنٹے گزرتے ہیں؟ 2 گھنٹے کے بعد وہ بچہ دودھ کی تلاش میں نکلتا ہے۔ اللہ اکبر، اور سیدھا وہاں جاتا ہے جہاں اللہ نے اس کا انتظام کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو کون سکھاتا ہے کہ تو نے جناب والا دودھ حاصل کرنے کے لیے اللہ اکبر چوسنا ہے؟ میں نے کہا یہ میرے اللہ کی شان ہے، اللہ اسے سکھا کے چوسنا اور نگلنا، اللہ ہر جاندار کو یہ سکھا کے، ہر ذی روح کو اللہ یہ سکھا کے بھیجتے ہیں چوسنا اور نگلنا۔ کیوں؟ میں نے کہا وہ خالق بھی ہے۔ خالق اسے کہتے ہیں جو عدم سے وجود بھی دیتا ہے، بقا کا سامان بھی دیتا ہے۔ بقا کا کیا کرتا ہے؟ بکری کو تو یقین ہے کہ وہ جس کو وجود دے گا اسے بقا کا سامان، بولتے نہیں، اسے بقا کا سامان۔ انسان کو یقین نہیں ہے کہ میرے ہاں جو پیدا ہوگا اسے رزق بھی ملے گا، اسے بقا کا سامان بھی ملے گا۔ اللہ محفوظ فرمائے، توجہ رکھنا، اللہ کیسے خالق ہیں۔ فرمایا جو چڑیا ہے نا، چڑیا کے انڈے سے جب بچہ نکلتا ہے، اب چڑیا کتنی عقل مند ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے بچے کا پوٹا بند ہے۔ میرے بچے کا پوٹا کیا ہے؟ اگر میں اسے خوراک دوں گی نا میرا بچہ مر جائے گا۔ چڑیا پہلے یوں کرتی ہے، اپنے بچے کی چونچ کو کھولتی ہے، اپنی چونچ اس میں داخل کرتی ہے، زور سے پھونکتی ہے، جس کے پھونکنے سے اس بچے کے پوٹا کھل جاتا ہے، اس کے بعد خوراک دینا شروع کرتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے اللہ کی قدرت، میرے اللہ کی قدرت۔ اور فرمایا عقل مند اتنی ہے
جب پھونک مارنے کے بعد خوراک دینی شروع کرتی ہے نا، کوئی سخت چیز نہیں دیتی، نرم چیز سے آغاز کرتی ہے۔ کس سے کرتی ہے؟ نرم چیز سے آغاز کرتی ہے۔ اللہ اکبر! کیوں؟ وہ رب ہے۔ رب اسے کہتے ہیں جو عدم سے وجود بھی دیتا ہے اور بقا کا۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، اللہ رب العزت نے انسان کو جھنجھوڑا، اور کس انداز میں جھنجھوڑا؟ فرمایا قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق من نطفۃ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر ثم اماتہ فاقبر ثم اذا شاء انشر۔ اللہ کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے، یہ مناسبت اور جوڑ ہے۔ قتل الانسان ما اکفر، جب میں نے اور آپ نے اپنے اللہ کی ناشکری کی نا، جب میں نے اور آپ نے تکبر نہیں کیا، نماز نہ پڑھنا یہ بھی تکبر ہے، حرام کھانا یہ بھی تکبر ہے، رشوت کھانا یہ بھی تکبر ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کے احکامات سے منہ پھیرنا تکبر نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو نہ کرنا، اور جن سے اللہ نے روکا ہے ان کاموں کو کرنا، یہ تکبر نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ تکبر کی علامت ہے، یہ تکبر کی نشانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق۔ اب دیکھیے اللہ نے میرا اور آپ کا نشہ اتارنے کے لیے یہ جو مجھے اور آپ کو دولت کا، علم کا، پیسے کا، عہدے کا، منصب کا نشہ چڑھا ہوا ہے، اللہ نے ہمارا دماغ درست کرنے کے لیے، ہمارا نشہ اتارنے کے لیے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اور کبھی تو نے غور کیا کہ تجھے کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ من نطفۃ خلقہ ہو۔ اللہ فرماتے ایک ایسے قطرے سے میں نے تجھے پیدا کیا، اگر وہ جسم کو لگے تو جسم ناپاک ہے، اگر کپڑے کو لگ جائے کپڑا ناپاک ہے۔ کس بات پہ اکڑتا ہے؟ کس بات پہ غرور کرتا ہے؟ اللہ اکبر! ثم اماتہ فاقبر، فرمایا پھر میں جب چاہوں گا تجھے موت دے کے مٹی میں اتار دوں گا۔ ثم اذا شاء انشر، اکڑ کس بات کی ہے؟ پھر میں جب چاہوں گا تجھے زندہ کر کے اپنے دربار میں پیش کر لوں گا۔ گویا اللہ رب العزت بتانا چاہتے ہیں اور دنیا والوں اگر بڑائی سجتی ہے تو صرف اللہ کو سجتی ہے۔ کس کو سجتی ہے؟ اب اس پہ آپ اگر توجہ کریں، میں بات سمجھانے کے لیے اس پہ ایک مثال دیتا ہوں، ایک حکایت سناتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا سلطان محمود غزنوی، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ ان کے ہاں ایک غلام تھے، ان کے مشیر بھی تھے، جن کا نام ایاز تھا۔ کیا نام تھا جی؟ ایاز تھا۔ ایاز دیہاتی آدمی تھا، سادہ آدمی تھا، لیکن اللہ نے حکمت بڑی دی تھی، اللہ نے عقل بڑی نوازی تھی، اور محبت کرنے والا، وفا کرنے والا انسان تھا۔ اللہ اکبر! بادشاہ کے دربار میں آیا تو اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے، اپنی خوبیوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ بادشاہ کے قریب ہوتا گیا، قریب سے قریب تر ہوتا گیا، اور سب سے محبوب بن گیا۔ سب سے کیا بن گیا؟ اب جو پہلے وزیر مشیر تھے انہوں نے لگی آگے، اسی خاندانی، اللہ اکبر، اسی کی ہیں خاندانی، اور یہ کل آیا غریب آدمی، دیہاتی آدمی، اور جناب والا یہ بادشاہ کے اتنے قریب ہو گیا۔ جلتے تھے بادشاہ سے، جلتے تھے، اللہ اکبر، بادشاہ کے اس غلام سے کہ بادشاہ اتنا پروٹوکول کیوں دیتا ہے۔ ایک دن بادشاہ کو کہنے لگے، بادشاہ یہ جو تیرا چہیتا ہے نا، یہ چہیتا 2 نمبر ہے۔ یہ چہیتا کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی اس کے پاس ایک الماری ہے۔ اس کے پاس کیا ہے؟ ایک الماری ہے۔ اس الماری پہ اس نے تالا لگایا، ہر وقت چابی اس کی جیب میں۔ یہ کسی کو چابی دیتا نہیں، ہم نے بڑی ٹرائی کی ہے، یہ کسی کو چابی نہیں دیتا۔ اور جب اس کمرے میں جاتا ہے نا، پہلے دروازہ بند کرتا ہے، پھر الماری کھولتا ہے۔ صبح بھی الماری کھولتا ہے، شام بھی الماری کھولتا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ بادشاہ نے کہا ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمارے خزانے سے قیمتی چیزیں چرا کے اس الماری میں رکھتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ قیمتی چیزیں چرا کے اس الماری میں رکھتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا۔ اب بادشاہ سمجھتا تھا کہ الزام ہے۔ اس نے بلایا، ایاز جی تیری الماری ہے؟ اس نے کہا جی بالکل ہے۔ اس پہ تالا بھی ہے؟ اس نے کہا جی بالکل ہے۔ چابی؟ اس نے کہا جی چابی میری جیب میں، دیتا نہیں کسی کو؟ اس نے کہا جی نہیں۔ جب کھولتا ہے پہلے دروازہ بند کرتا ہے پھر کھولتا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل۔ اچھا لا چابی۔ چابی لی ہے، 2 سپاہیوں کو کہا جاؤ الماری میں جو ہو نکال کے لے آؤ، الماری میں جو ہو۔
انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ گئے تو 3 چیزیں لے کے آئے. کتنی چیزیں لے کے آئے؟ 3. نمبر 1 اس کا پرانا کرتا. نمبر 2 نیچے باندھنے والی چادر اور پھٹا ہوا جوتا. پھٹا ہوا بادشاہ نے کہا بس؟ انہوں نے کہا جی بس، اور کچھ نہیں تھا. بادشاہ نے دیکھا ان وزیروں کی طرف. اللہ اکبر اللہ اکبر. پکے تو بڑے ہوندے نے نا. اللہ اکبر، یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، پکے بڑے ہوندے نے. اس نے دیکھا وزیروں کی طرف، مشیروں کی طرف. ہاں بھی بولو، تسی تو کہنے سی بڑے خزانے نے. تسی کی کہندے سی؟ بڑے خزانے. اللہ اکبر اللہ اکبر. خاموش، شرمندہ. اب کیا جواب دیں؟ اس نے کہا اب سنو، جواب سنو. اے یاز، یہ 3 چیزیں، پھٹا کرتا، پھٹی چادر، ٹوٹا جوتا، الماری میں رکھ کے تالا لگایا ہے، صبح و شام دیکھتا ہے، کیوں؟ اس نے کہا بادشاہ جب میں گھر سے نکلا تھا یہ 3 چیزیں میرے بدن پہ تھیں. یہ 3 چیزیں کیا تھیں؟ میرے بدن پہ تھیں. بادشاہ تیرے دربار میں آیا تو مزدوری کرنے تھا، لیکن اللہ نے تیرے دربار میں پہنچا دیا. عروج ملتے ملتے آج میں وزیر ہوں، آج میری بات سنی جاتی ہے، آج شاہی لباس ہے، شاہی کھانے پینے ہیں. انسان ہوا تو بعض دفعہ تکبر پیدا ہوتا ہے. کیا پیدا ہوتا ہے؟ تکبر پیدا ہوتا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ فرمایا تکبر سے بچنے کے لیے صبح و شام الماری کھول کے ان 3 چیزوں کو دیکھ کر اپنے نفس کو کہتا ہوں تکبر میں نہ آنا. تیری حقیقت یہ ہے. تیری حقیقت کیا ہے؟ تیری بنیاد یہ ہے. قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق من نطفۃ خلقہ فقدر. اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے تخلیق کیا ایک قطرے سے، آج میرے سامنے اکڑتا ہے، آج میری ہی ناشکری کرتا ہے. اللہ اکبر. آج میرے احکامات کو توڑتا ہے. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں نے عنوان شروع کیا الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کے کیا ہے؟ پالنے والا ہے. اور میں نے عرض کیا رب اسے کہتے ہیں کہ جس میں 3 صفات پائی جاتی ہیں. نمبر 1 جو عدم سے وجود عطا کرتا ہے. نمبر 2 وجود دینے کے بعد پھر بقا کا سامان بھی عطا کرتا ہے. نمبر 3 پھر آہستہ آہستہ ترقی دیتے دیتے منزل تک پہنچا دیتا ہے. توجہ کیجئے گا اللہ کیسے خالق ہے. اللہ اکبر. میں نے اس پہ 2-4 مثالیں عرض کی ہیں، پوری توجہ کیجئے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا تھا. اللہ نے آپ کو کیسے جناب پیدا ہونے کے بعد پھر 2 مہینے اپنی والدہ کی گود میں رکھا. گود میں رکھنے کے بعد پھر فرعون کے دربار میں پہنچا دیا. فرعون کے دربار سے دوبارہ اپنی والدہ تک پہنچا دیا. اور پھر وعدہ کیا تھا انا رادوہ الیک، میں آپ کی طرف ان کو لٹاؤں گا بھی. وانہ لمن المرسلین. اور یاد رکھنا یہ واپس بھی آئے گا. اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی سجاؤں گا. اس کے سر پہ کیا سجاؤں گا؟ نبوت کا. لمبا واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے. جوان ہونے کے بعد ایک آدمی آپ کے ہاتھ سے مارا گیا. پھر آپ مدین تشریف لے گئے. جب آپ مدین تشریف لے گئے، واپسی پہ آپ آئے تو اللہ نے پھر آپ کو نبوت کا تاج عطا کیا. کیا عطا کیا؟ نبوت کا تاج عطا کیا. لمبا واقعہ، تفصیل میں جاؤں گا تو لمبا وقت چاہیے. بس میں بتانے لگا ہوں کہ اللہ نے پھر آپ کو عزت، عظمت، مقام کیسے عطا کیا اور فرعون کا بیڑا کیسے غرق کیا. میرے بھائیو سنیے گا، اذهب الى فرعون انه طغى. میرے پیارے، اب ہم نے آپ کو وادی مقدس میں طوبہ میں بلا کے نبوت کا تاج تو دے دیا. آپ آئے تھے آگ لینے، لیکن ہم نے آپ کو نبوت عطا کر دی ہے. اب ذرا جائیے نا فرعون کی طرف جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا ہے. نعوذ باللہ، اپنے آپ کو رب کہتا ہے. کتنی صدیاں گزر گئیں، لوگ ان کے تسلط میں ہیں. نعوذ باللہ، لوگ ان کو رب سمجھتے ہیں. اب ذرا جائیے نا ان کو بتائیے سچے رب کی طاقت کیا ہے، رب کسے کہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو ساتھ لیا، ساتھ لے کے فرعون کے دربار میں چلے گئے. میں تفصیلات میں نہیں جاتا، صرف بات سمجھانے لگا ہوں. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، رب کسے کہتے ہیں؟ میں نے مفہوم کے طور پہ عرض کیا تھا رب اسے کہتے ہیں جو خالق بھی ہے، جو مالک بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، آپ نے جا کے جب فرعون سے گفتگو کی ہے نا تو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کیسے کہتا ہے؟ نانا
تو جھوٹا ہے، تجھے تو میرے رب نے وجود عطا کیا ہے، تجھے تو میرے رب نے پیدا کیا ہے، یہ ساری کائنات کا خالق اور مالک جو ہے وہ میرا اللہ ہے، اس لیے حقیقی رب جو ہے وہ میرا خالق ہے۔ جب آپس میں گفتگو چلی نا تو چلتے چلتے فرعون کہنے لگا اگر آپ اپنے رب کے طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اگر آپ نبی ہیں تو بتائیے آپ کے پاس معجزہ کیا ہے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے، میں قربان جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ لیا، اسے بغل میں ڈالا، جب نکالا تو سورج کی طرح روشن اور چمکتا ہوا ہے۔ اس نے کہا اچھا اس کے علاوہ کوئی اور دلیل دیجیے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو رکھا زمین پہ، وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑا اژدہا بن گیا اور اس نے اپنے منہ کو کھولا ہے۔ جب اس نے اپنے منہ کو کھولا نا، علماء نے لکھا ہے ہاں فرعون نے اپنا تخت چھوڑا، دوڑ لگا دی، کیوں؟ اس جھوٹے رب کو خطرہ پیدا ہو گیا کہیں یہ اژدہا مجھے نگل نہ لے، دوڑتا بھی جا رہا ہے لیکن ابھی جناب والا وہ دل و دماغ سے کفر نکلا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو جو رب کہتا ہے ابھی وہ بات گئی نہیں ہے۔ کہنے لگا نعوذ باللہ اے موسیٰ یہ تیرا جادو ہے، میں تیرے جادو کا مقابلہ کروں گا، لیکن اسے کیا پتا تھا یہ جادو نہیں، یہ میرے رب کی طرف سے معجزہ ہے، اور رب اسے کہتے ہیں جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے۔ اب جناب والا اس نے کر لیے جادوگر اکٹھے کر کے قوم کو جمع کر لیا، اللہ اکبر، قوم کو جمع کر کے کہنے لگا دیکھنا نعوذ باللہ میں موسیٰ علیہ السلام کے جادو کا جواب دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، جادوگروں کو بتایا گیا تھا کہ نعوذ باللہ بہت بڑے جادوگر ہیں، تم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ انہوں نے جناب رسیاں لی، ان رسیوں پہ جادو پڑھ کے پھونکا، کیا پڑھ کے پھونکا؟ جادو، اور اسے زمین پہ چھوڑ دیا۔ وہ سانپ بن کے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف چلی۔ میرے اللہ نے دیکھا، فرمایا میرے پیارے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس عصا کو پھر زمین پہ رکھ، اس عصا کو کیا کر؟ زمین پہ رکھ۔ کس پہ رکھ؟ زمین پہ۔ میں نے کہا پتہ چلا فرعونیوں جن کا دماغ خراب ہو جائے یہ تو بغیر پھر ٹھیک ہے، یہ تو بغیر ٹھیک نہیں ہوندہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کو دوبارہ زمین پہ رکھنا، دوبارہ زمین پہ رکھا۔ جب دوبارہ زمین پہ رکھا پھر وہ اژدہا بنا، وہ جتنی رسیاں تھیں نا وہ سب کو کھا گیا۔ وہ سب کو کیا کر گیا؟ جادوگر سمجھ گئے، انہوں نے کہا فرعون تیرا ہوئے بیڑا غرق، تم نے تا کہا تھا جادوگر ہیں، یہ جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ جادو کا مقابلہ ہو سکتا ہے، نبی کے معجزے کا مقابلہ۔ وہیں پہ کھڑے کھڑے سب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، لیکن فرعون کی قسمت میں پھر بھی نہیں۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، فرعون مارنا چاہتا تھا، میرے اللہ بچانا چاہتے تھے۔ میں نے عنوان شروع کیا ہے کہ خالق بھی اللہ اور مالک بھی کون ہے؟ اللہ۔ اب دیکھیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہاں سے بچایا، کہاں پرورش کروائی، اور کیسے کیسے حالات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آئے ہیں، بندہ سوچے تو حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری مارکہ 12 قبیلے جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے نکلے، میرے اللہ کی حکمت دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں لے کر اس راستے پہ نکلے کہ جو خشکی والا راستہ تھا، لیکن میرے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس راستے پہ چلا دیا۔ اللہ اکبر۔ جو سمندر والا راستہ تھا، اب چلتے چلتے جب صبح ہوتی ہے ادھر سورج نکلا، سامنے سمندر کا پانی ہے۔ اللہ یہ کیا بنا؟ میں تو خشکی کی طرف لے کے نکلا، یہ کہ ہم کس راستے پہ آ گئے؟ پیچھے سے دیکھا تو فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے۔ قوم جس قوم کا ابھی پورا عقیدہ نظریہ نہیں بنا تھا، وہ قوم فوراً کہنے لگی، کہتی اب کیا ہوگا؟ اے موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا، آگے جائیں تو سمندر نہیں چھوڑے گا، پیچھے جائے تو فرعون نہیں چھوڑے گا، تھوڑا سا وقت گزرے گا یہ فرعون ہم پہ چڑھ دوڑے گا۔ قوم تو شروع ہو گئی نا، قوم تو آگ بھگولا ہو گئی۔ میں نے کہا جیسے آج مولوی اول تو بات کرتا ہی نہیں ہے، آپ سے ڈرتا بہت ہے، اگر ڈرتے ڈرتے کوئی بات کر دے لوگ کہتے مولوی کا تو دماغ خراب ہے، یہ مولوی کیسی باتیں کرتا ہے، بھلا ایسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ مولوی اپنی طرف سے نہیں کرتا، مولوی قرآن پڑھ کے حدیث پڑھ کے بات کرتا ہے، لیکن ہمارے عقیدے ایسے بن گئے ہیں نعوذ باللہ، ہمیں انسان پہ تو یقین ہے، ہمیں ٹیکنالوجی پہ یقین ہے، لیکن اپنے رب کی ذات پہ اتنا یقین نہیں ہے۔ خیر توجہ کیجئے گا، حضرت موسیٰ
علیہ السلام فرماتے کیوں پریشان ہوتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو، میں ادھر آیا نہیں لایا گیا ہو، اور جو مجھے لایا ہے اگر وہ مجھے نیل کی موجوں سے بچا سکتا ہے سمندر کی موجوں میں بھی بچا سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا پیارے مار پھر اپنا عصا، کیا مار؟ اپنے عصا کو پھر مار سمندر پہ۔ آپ نے مارا، فرمایا جس طرح پہاڑ ہوتا نا سفید پہاڑ، یوں سمندر میں 12 راستے بن گئے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کتنے راستے بن گئے؟ کیا خیال ہے اللہ وہی ہے یا نعوذ باللہ بدل گیا ہے؟ سارے نے بولتے وہی ہے یا بدل گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمارا عقیدہ کمزور ہو گیا، ہمارا نظریہ وگرنہ وہ تو سمندروں میں بھی رستے بنا دیتا ہے، وہ سمندروں میں بھی رستے بنا دیتا ہے۔ توجہ رکھنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ننگو ہن تو آخر آئی سی نا جی ماڑی جی امتحان آیا نہیں، ماڑی جی پریشانی آئی نہیں، تو تسی سارے گزرو، آپ یہاں سے گزرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قوم ہنسی خوشی وہاں سے گزر گئی۔ فرعون پہنچیا نا، اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا ویکھیا تانوں میں کہندا نہیں سی نعوذ باللہ میں رب ہاں، ویکھو سمندر بھی میری کنی مندے نے، آپاں بعد چوں آیا تے رستے پہلے بن گئے، رستے ہن قوم پرلے پاسے لنگ گئی۔ پرلے پاسے لنگ کے جدوں نہ ویکھیا نا بھی رستے ادا ہی نے، تے فرعون بھی آ گیا، وہ پھر جناب والا مر گیا سی۔ اب کیا ہوگا، یہ گزر کے ہمارے پیچھے آ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ عصا مارنا چاہا۔ اللہ فرماتے پیارے رک جا، پیارے رک جا، ابھی نہیں ابھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رک گئے، قوم پھر تڑپن دئیے۔ موسیٰ علیہ السلام ایتے آئے، اللہ نے فرمایا فرشتوں آنے دو، ابھی نہیں ان کو آنے دو۔ اللہ اکبر۔ جب پورا لشکر بیچ سمندر پہنچ گیا، پھر اس نے حکم دیا جو سچا رب ہے، جو کیا ہے؟ سچا رب ہے۔ ہن آئے نا فرعون نو 5-7 گوتے، تو ہن کہندا میں مندا موسیٰ علیہ السلام دے رب نو۔ علماء فرماتے ہیں اللہ نے دی حکم دیا فرشتے کو ہن مٹی لے کے دے منہ چھپا دے، دے کی کر دے؟ کیوں؟ جب موت سامنے ہو تو پھر توبہ قبول ہے، یہ اس سے پہلے ہے۔ جب موت سامنے ہو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو عین سمندر کے بیچ میں پہنچے، اللہ نے بتا دیا الحمدللہ رب العالمین۔ خالق بھی کون ہے؟ اللہ۔ مالک بھی کون ہے؟ اللہ۔ انشاءاللہ یہ عنوان 2-4 جمعے چلے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔